پر یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کو ایک اور بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ بے گناہوں کو انصاف تو مل گیا، مگر متاثرین کی زندگیاں برباد کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر انصاف ادھورا ہے۔ آگے حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ افسران کے خلاف بھی جمعیت علماء ہند عدالت میں کیس لڑ رہی ہے، اور جمعیت علماء ہند کی قانونی کوشش کے نتیجے میں الحمدللہ اکشردھام کے حملے میں جن 3 معصوم مسلمان کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کا نام عبدالرشید سلیمان اجمیری، محمد فاروق، محمد حنیف شیخ اور محمد یاسین عرف یاسین بٹ ہے، ان کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ احمد آباد کی خصوصی پوٹا عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا تھا، اور سماعت کے دوران عدالت کے خصوصی جج نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ان لوگوں کو باعزت رہا کر دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ بھی سزا یافتہ ملزمان کو ناکافی ثبوت کی بنیاد پر بے قصور قرار دیتے ہوئے رہا کر چکی ہے۔ جج نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ تینوں ملزمان کے خلاف لگائے گئے الزام کے ضمن میں سپریم کورٹ کے ذریعے تسلیم کیے گئے شواہد کے علاوہ ریکارڈ پر بھی کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی، اس لیے ان تینوں ملزمین کو بھی رہا کیا جاتا ہے۔ ان تینوں لوگوں میں سے 2 عبدالرشید سلیمان اجمیری اور محمد فاروق محمد حنیف شیخ احمد آباد کے رہنے والے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اکشردھام مندر پر حملے کا واقعہ جب پیش آیا تو یہ دونوں سعودی عرب کے شہر ریاض میں رہ رہے تھے، مگر انہیں بھی ملزم قرار دے کر فرار کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ 2019 میں جب یہ لوگ سعودی عرب سے لوٹے تو کرائم برانچ نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ ان کے دیگر 2 بھائیوں آدم سلیمان اجمیری اور سلیم حنیف شیخ کو بھی اس دہشت گردانہ معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں بعد میں سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا تھا۔ انہی کی درخواست پر جمعیت علماء ہند نے اس معاملے میں بھی قانونی مدد فراہم کی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے پوٹا عدالت کے حالیہ فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے اسے انصاف کی جیت قرار دیا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات انتہائی قابل اطمینان ہے کہ اس معاملے میں عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بطور نظیر اپنے سامنے رکھا اور اس طرح بے گناہوں کی رہائی ممکن ہو پائی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ لوگ بے گناہ تھے کیونکہ اکشردھام مندر پر جب حملہ ہوا تو یہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، مگر اس کے باوجود انہیں ملزم بنا دیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو انصاف کے حصول میں 6 سال لگ گئے۔ اس سے ہماری قانونی نظام کی خامیاں اجاگر ہو جاتی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج کے حالات میں ایک مخصوص فرقے کے لیے انصاف کا حصول ناممکن نہیں تو محال ضرور ہے، اور اس کوشش میں بے گناہ افراد کی زندگیوں کے بیش قیمتی دن جیل کی سیاہ کوٹری کے نظر ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے کسی کی جواب دہی طے نہیں کی جاتی۔ اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی نے آخر میں کہا ہے کہ ہماری نظر میں یہ انصاف اس وقت تک ادھورا ہے جب تک جواب دہی طے نہیں کی جائے گی اور بے گناہوں کی زندگیاں تباہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس افسوسناک سلسلے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ قانون کی آڑ میں اس طرح بے گناہوں کی زندگیوں کو کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ بے قصور مسلمانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے والے افسران کے خلاف اور ان کے چہروں سے نقاب اٹھانے کے لیے جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں رہا ہونے والے ملزمین کی جانب سے ہر جانا اور افسران کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے بھی اپیل دائر کی گئی تھی، جس پر مختلف مراحل میں بحث ہوئی اور حکومت کی جانب سے پیروی کرنے والے وکیل نے یہ بات کہی کہ اس طرح تو ہر رہا ہونے والا ہر جانا اور پولیس پر کارروائی کا مطالبہ کرے گا، جس سے پولیس کا مورل ڈاؤن ہوگا۔ اپیل کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس پر جمعیت علماء ہند کے سینئر ایڈوکیٹ کے ٹی ایس تلسی نے بحث کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ قانون ہی میں ہر جانا اور افسران کی سرزنش کی بات کہی گئی ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہر جانا کا معاملہ نچلی عدالت میں چل رہا ہے۔ اس فیصلے سے یہ امید بڑی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر جانا کا فیصلہ بے گناہ ملزمین کے حق میں جلد آئے گا۔ واضح رہے کہ سن 2002 میں گجرات کے گاندھی نگر میں واقع اکشردھام مندر پر دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا،
جس میں بڑی تعداد میں مندر کے زائرین اور پولیس اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی۔ حملے قریب ایک سال بعد تفتیشی ایجنسی کرائم برانچ ڈی جی اور دیگر افسران نے اچانک 30 اگست 2003 کو مفتی عبدالقیوم، آدم سلیمان اجمیری، سلیم حنیف شیخ، مولانا عبداللہ چاند خان اور الطاف حسین ملک کو گرفتار کر کے اس معاملے کے حل کر لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ 2007 میں پوٹا عدالت نے اکشردھام مندر پر حملے کے الزام میں گرفتار کیے گئے لوگوں میں سے 3 مفتی عبدالقیوم، آدم سلیمان اجمیری اور چاند خان کو پھانسی کی سزا دی تھی، جبکہ سلیم حنیف شیخ کو عمر قید، مولانا عبداللہ میاں کو 10 برس اور الطاف ملک کو 5 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سن 2010 میں گجرات ہائی کورٹ نے بھی پوٹا عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد کمیٹی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ نے ناکافی ثبوت کی بنیاد پر سن 2014 میں تمام ملزمان کو باعزت بری کرنے کے ساتھ ساتھ گجرات پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں کی اس بات کے لیے سخت سرزنش کی تھی کہ انہوں نے درست طریقے سے معاملے کی تفتیش نہیں کی اور اس میں بے گناہوں کو پھانسی کر اپنی فرض شناسی کو ظاہر کرتی تھی۔ سپریم کورٹ سے باعزت رہائی کے بعد کورٹ سے پھانسی یافتہ ملزم مفتی عبدالقیوم نے اپنی بے گناہی کے دستاویز کے طور پر ایک کتاب 11 سال سلاخوں کے پیچھے لکھی ہے، جس کا رسم اجرا صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی کے ہاتھوں ہی ہوا تھا۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر آج کی یہ کچھ وائرل خبریں دیکھی، جس میں سے آپ سب لوگوں نے صاف طور پر دیکھا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی کی جمعیت کی کوشش سے الحمدللہ 3 اور مسلمان کو کورٹ سے انصاف مل چکا ہے، جو 5-6 سال سے بنا کسی جرم کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جن کی زندگیاں برباد ہو رہی تھی۔ اس وقت میں جمعیت علماء ہند کا ایک بڑا کردار ہے اور آج جمعیت علماء ہند کی کوشش سے الحمدللہ وہ تینوں بھی باعزت بری ہو چکے ہیں۔ دوستو، آپ سب لوگ جمعیت علماء ہند کے اس عمل سے، اس کوشش سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔